حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے، یاد نہیں کر پاتا، تو آپ مجھے کوئی آسان سے کلمات ارشاد فرمائیں جنہیں میں کثرت کے ساتھ پڑھتا رہوں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں تو قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک ترتیب کے ساتھ کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب پہلے کے زمانے میں تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کتابی صورت موجود نہیں، تو اب وہ اعرابی حضور کی لحاظ سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ راوی فرماتے ان اعرابی نے یہ کلمات اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے، گن کر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے لیکن میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میں اپنے رب کی تعریف تو کر لی، اب میں اپنے لیے کیا مانگوں اور کیسے مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یوں کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یہ 5 کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نے جب انگلیوں پہ گنے تو یہ بھی 5 تھے، یعنی کہ یوں یہ کلمات 10 ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی نے جو کہا اسے اگر وہ پورا کرے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے۔ یعنی کہ وہ 5 کلمات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ذکر ہے، وہ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر وہ اپنے لیے دعا کرے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے کثیر رزق عطا فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ کہا یہ اپنے لیے ان کلمات کو بھی دہرائے، اپنے لیے دعا بھی مانگے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص نے بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھر لیا۔